ولایت میں شہید کیا جائے گا۔ تجھے میری ولایت میں تیرا جرم یہی ہوگا۔ اجر بن عدی نے مولا سے معافی مانگ کر کہا بھائی اتنا بڑا جملہ سن کر تم سب کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے۔ علی کہہ رہا ہے کہ میری ولایت میں یہ درجہ ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ علی شہنشاہ دنیا سے جس وقت میرے امام نے پردہ فرمایا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب سارے عذر و ناظر کے متلقن قائل ہیں، ان کی زندگی اس طرح کو نہیں ہے نا خدا نخواستہ۔ اب کیا ہوا کہ وقت گزرا جس وقت، تو وقت گزرنے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ شام کے تخت پر یزید کا باپ متمکن ہے، اور اس کے بعد جس وقت جناب حجر بن عدی سے یہ کہا گیا کہ تو بیعت کر، تو کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سوچ کر بات کرنا، جو زندگی میں علی کی بیعت کرتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ تجھے میں ظلم و ستم کے ساتھ مار دوں گا، بقول اس کے، شہید نہیں کہا، مار دوں گا تجھے۔ بسم اللہ شاہ جی صلوات پڑھے ساری شخصیات۔ میں تمہیں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دوں گا، مار دوں گا تجھے۔ کہا کہ یہ تو نئی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ہے جو میرے امام پہلے فرما گئے ہیں۔ کہا کہ میں تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے علی میں آ کر اس مکتب میں تیار رہنا چاہیے ہر وقت۔ یہ بجسیں، یہ ماتم، یہ زداری، یہ بڑی تھوڑی سی بات ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، کائنات کے وارثوں کے لیے یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا ہے کوئی نہیں۔ قربانی اس سے بڑی مشن کے لیے یہ دینی پڑتی ہے، یہ مال لگا دینا یہ بڑی تھوڑی قربانی ہے، یہ خدمت کر دینا بڑی تھوڑی قربانی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جس وقت جناب حجر بن عدی کو جس وقت پکڑ کے لائے نا، لانے کے بعد جس وقت آج بھی جس وقت یہاں پر شام کے اندر جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ السلام علیہا کا مزار اقدس ہے، جس زمانے میں میں شام میں پڑھتا تھا تو وہاں پر اس زمانے میں وہ چار دیواری بھی تھی، اسی طرح اصلی حالت میں ہمارے سامنے بی بی کا حرم بنا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ایران گورنمنٹ نے کیا تھا کہ وہاں پر قاضی کلاسز شروع کی جائیں گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر جناب حجر بن عدی کے ساتھ باقی جتنی شخصیات ہیں ان کو وہاں پر شہید ہونے کرنے کے بعد وہاں دفن کیا گیا تھا۔ جناب حجر بن عدی 35 کلومیٹر دور دمشق سے، ادرا اس جگہ کا نام ہے، عربی والے ادرا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر شامی جو ہیں، جو سینٹرل جیل ہے شام کی وہ اسی پر ہے، اور وہی روڈ پھر وہاں سے دمشق سے بغداد جاتا ہے جو اس کے کنارے پر وہاں پر ان کا مزار ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس وقت پکڑ کر لائے، جس وقت لائے گئے نا، حاکم شام کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا اب ہوا کیا؟ جناب حجر بن عدی نے کہا کہ میں 3 باتیں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میری 3 باتیں قبول کر لے، میری 3 باتیں قبول کر لے۔ کہا تو بات کر، ہم قبول کر لیں گے۔ کہا ایک تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ دوسرا یہ کہ تو مجھے شہید کرے گا؟ کہا بالکل۔ تو اس کے بعد کہا کہ ہاں بالکل شہید کروں گا، تلوار چلے گی، جلاد کھڑا ہے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ سے صلوات پڑھیں ساری شخصیات۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا زبان میں تاثیر عطا جی، بسم اللہ، نسل سلامت رہے۔ اب اس کے بعد ایک تو مجھے نماز پڑھنے دے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ کہ میرے جوان بیٹے کو مجھ سے پہلے، بسم اللہ چاہیے، میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے تو نے مجھ سے پہلے جو ہے تلوار اس پر چلانی ہے، میرے جوان بیٹے پر مجھ سے پہلے تلوار چلانی ہے میرے سامنے۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری کہا کون سی؟ کہا کہ اس وقت میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے گلے میں توق ہے، یہ ہے علی والے کی نشانی، میرے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق۔ جس وقت تیرا جلاد تلوار چلائے اس کے بعد میرا سر تن سے جدا کرے۔ تیسری میری وصیت یہ ہے، پہلی یہ کہ میں نماز پڑھوں گا، ابھی اجازت دے دے، میرا بیٹا سامنے میرے پہلے شہید ہو جائے۔ تیسری یہ کہ جس وقت جلاد تلوار چلائے میرا سر کٹ کر گرے، اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو زیور تو نے پہنایا ہوا ہے اس سمیت مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے،
اب جناب حجر بن عدی نے، چونکہ میرے بھائی تشریف لے آئے کھوکھر صاحب، تو میں بالکل بات کو ختم کرنے لگا ہوں، چونکہ میں میزبان ہونے کے ناطے سے بات کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ علی والوں تیار رہنا چاہیے، یہ محرم سر پہ آ رہا ہے، آپ سارے کے سارے عہد و پیمان کریں گے کہ جو بھی پالیسی دی جائے گی آپ اس پر عمل کریں گے۔ ہوا کیا کہ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لے۔ جناب حجر بن عدی نے، میں بھولیا کوئی نہ، میں تکھنا پیا بھی کچھ سمجھ میں جی آکھنا پیا وہ گل کلیئر ہوئی کوئی نہ۔ جناب حجر بن عدی کیا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ آج پہلی مرتبہ پہلے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا پروردگار گواہ رہنا، آج پہلی مرتبہ میں نے نماز اتنی جلدی میں پڑھی ہے، اتنی جلدی میں نے کبھی زندگی میں اس طرح نماز نہیں پڑھی، پوری تقریبات کے ساتھ پڑھتا ہوں، دعاؤں مناجات کے ساتھ پڑھتا ہوں، چونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں، علی امام المتقین ہے۔ آج پہلی مرتبہ اتنی جلدی میں کیوں پڑھی؟ پھر مخاطب ہوئے اس کو، کہا اس لیے جلدی میں پڑھی کہ تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ کہیں موت سے ڈرتے ہوئے نماز کو طولانی کر رہا ہے۔ علی والا موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کو ڈراتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد بس میں نے چکو میں صاحب کا جملہ نہیں عرض کرنا، بھائی کھوکھر صاحب کو وقت دے رہا ہوں۔ اب کیا کیا کہ کہا اس لیے جلدی ختم کی کہ تو یہ نہ کہے کہ خوف کی وجہ سے نماز طولانی کر دی، موت سے ڈر رہا ہے۔ علی والا موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کی کہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے چاہتا ہوں میرے سامنے جلاد تلوار پہلے اس کی گردن پر چلائے، اس کے بعد جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، قید ہو کر لا رہے ہیں۔ کہا یہ تو نے کیوں کہا؟ تیرے بعد بھی تو میں نے تلوار چلانی تھی، اس پر جلاد کھڑا ہے۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت میرا سر کٹ کر گرے تو یہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دے، کہا کہ میں علی کے ولایت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کا سر میرے سامنے کٹے تاکہ مجھے پتا چلے علی کی ولایت میں مزہ کتنا آتا ہے، لطف کتنا ہے۔ تیسری بات کہ تو نے کہا کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ ہو گئی، تو نے کہا بیٹا جو ہے میرے سامنے پہلے تلوار چلے، وہ پہلے قتل ہو، پہلے شہید ہو۔ تیسری بات تو نے یہ کی کہ کہا کہ یہ بیڑیاں ہتھکڑیاں یہ توق ان سمیت مجھے دفن کر دینا۔ کہا کہ یہ کیوں کہا، کیوں نہ اتاری جائیں؟ کہا اس لیے کہ جس وقت میرے امام قبر میں آئیں تو وہ دیکھ لیں جس علی نے کوفے میں جملہ کہا تھا اس علی کے غلام نے وہ عملی طور پر پورا کر کے دکھایا کس طرح ہے۔ بس بھائی علی رضا کو منبر دینے سے پہلے آخری جملہ سن لیں اور ہر بندہ پلے باندھے۔ ابھی چند دنوں کے بعد جس طرح تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد آغا سید احمد علی شاہ موسوی نجفی اللہ مقامہ ہو ہر سال اس غیور ملت کو ضابطہ عزاداری دیا کرتے تھے، اور پوری ملت پاکستان کے اندر بھی بیرونی دنیا کے اندر بھی اسی ضابطہ عزاداری پر عمل کرتی تھی، اور اسی طرح آپ سرخرو بھی ہیں، آپ کے مجالس، آپ کے جلوس، یہ عزاداری، یہ پاکیزہ مشن، یہ ذکر حسین ابن علی، یہ ہر صورت میں اسے جاری رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، کوئی قدغن ہم نے نہ برداشت کیا پہلے نہ آئندہ کریں گے۔ آپ یہاں پر عہد و پیمان کریں برگاہ مسافرہ شام کے اندر کہ اب بھی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب محرم سے پہلے جو ضابطہ عزاداری دیں گے 8 ربیع الاول تک غیور ملت بالکل اسی طرح اسی ضابطہ عزاداری پر عمل کرے گی جس طرح اپنے روحانی قائد آقا موسوی کے اس ضابطہ عزاداری پر عمل کرتی رہی ہے۔ جن کو یہ قرارداد منظور ہے اور ضابطہ عزاداری کا انتظار کر رہے ہیں، مسافرہ شام امام برگاہ کے اندر ڈلیالہ کے اندر فیڈرل کیپیٹل میں دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ آپ نے تحید کرنی ہے نعرہ تکبیر، ایسا نہیں بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر۔